صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج کی نشست کے اندر آپ حضرات درس قرآن سماعت کریں گے۔ گزشتہ جو ہمارا درس قرآن ہے اس کے اندر ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ کے فضائل، اس کے بعد سورہ فاتحہ کے مسائل، قرأت خلف الامام کے بارے میں آپ کے سامنے مسائل بیان کیے تھے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، اس کے متعلق قرآن سنت کی روشنی میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، 3 آیتیں اللہ کی تعریف پر مشتمل ہیں اور 1 آیت جو ہے وہ اللہ کی بندگی پر مشتمل ہے۔ باقی جو آخری کی 3 آیتیں ہیں وہ دعا پر مشتمل ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو ہیں جو مالک ہے سارے جہانوں کا۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ تمام خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو مالک ہے تمام جہانوں کا۔ تمام جہانوں کا مالک اللہ ہے، پالنے والا بھی اللہ ہے، تعریف کے لائق بھی اللہ ہی ہے۔ اس سورت کی ابتدا یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدا جو ہے وہ الحمد سے شروع ہو رہی ہے۔ الحمد سے اللہ نے کیوں تعریف شروع کی؟ جبکہ نزول کا اعتبار تو سورہ الگ ہے، لیکن مصحف کی جو ترتیب ہے اس میں ابتدا جو ہو رہی ہے وہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین سے ہو رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء کرام نے اس کی چند وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ بیان فرمائی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے، زبان سے جو سب سے پہلا لفظ نکلا تھا وہ الحمدللہ تھا۔ جب ان کے جسم میں روح کو اللہ نے پھونکا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روح، جب روح ان کے جسم میں داخل کی گئی تو ان کے زبان سے جو پہلا لفظ نکلا تھا وہ الحمدللہ تھا۔ اللہ کو لفظ بے حد پسند آیا اور اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدا جو ہے الحمد سے فرمائی ہے۔ ایک وجہ یہ۔ دوسری وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ الحمدللہ کے اندر جو ہے وہ 8 حرف ہیں۔ کتنے ہیں؟ 8۔ جنت کے دروازے بھی 8 ہی ہیں۔ تو گویا جو الحمدللہ کہتا ہے ایمان اور ایقان کے ساتھ وہ جنت میں جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کی تیسری وجہ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا ہر کام الحمدللہ سے کریں، اللہ کی تعریف سے کریں۔ جو کام بسم اللہ اور اللہ کی تعریف سے کیا جاتا ہے وہ تکمیل پہنچتا ہے۔ چوتھے نمبر پر یہ ہے، اس کی یہ وجوہات بیان فرمائی وجہ کہ ہم ہیں مسلمان اور اللہ ہے سب کا مالک اور خالق۔ اگر کسی بادشاہ کے دربار میں جائیں، کسی بادشاہ کے دربار میں جائیں، سلام کے بعد اپنا مدعا بیان نہیں کرتے بلکہ اس کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں، اس کے بعد اپنا مدعا بیان کرتے ہیں تو پھر وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ لیکن یہاں بادشاہ دیکھو کون ہے؟ اللہ ہے جو سب کا خالق اور مالک ہے۔ اب ادب سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ سے مانگنے سے پہلے بندے تو اللہ کی تعریف بیان کر۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ الحمدللہ لفظ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس لفظ کو اللہ نے اپنے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس بندے نے کہا الحمدللہ گویا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے، مسلم کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، وہ یہ ہے، پسند ہے کیا ہے کہ سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا جو ہے وہ الحمدللہ ہے۔ اور اللہ کو یہ بات پسند ہے دوسری روایت میں، وہ کیا ہے کہ جب میرا بندہ کھائے پیے تو اس پہ الحمدللہ کہا کرے، اللہ کی تعریف کیا کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا اتنی گفتگو سماعت کرنے کے بعد،
ہم کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن ہم تو کسی اور کی تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس بندے کو دیکھو کتنا خوبصورت ہے، اس کو اللہ نے کتنا مال دیا ہے، اس کے بعد علم کتنا ہے، تو ہم اس کی خوبیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تو کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو کیا مطلب ہوا؟ ارے بظاہر تو بندے کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے، مگر حقیقت میں اللہ کی ہو رہی ہوتی ہے. دیکھو نا، ہم ساری کائنات کی تعریف کرتے ہیں. ایک مثال آپ کو دوں، اگر کوئی آرکیٹیکٹ بہت خوبصورت عمارت بنا دے اور بنانے کے بعد اس کو لوگ دیکھیں، کہیں کہ یار دیکھو کتنی خوبصورت عمارت بنائی ہے، اور وہ بنانے والا پاس کھڑا ہوا ہو، تو بتائیے تعریف اس ٹیبل کی ہوگی، عمارت کی ہوگی یا بندے کی ہوگی؟ ارے بولیے تو، کوئی مشکل بات تو نہیں پوچھ رہا نا آپ سے میں. بھائی ٹیبل کتنی اچھی ہے، تعریف ٹیبل کی ہو رہی ہے. عمارت کتنی اچھی بنائی، کتنی اچھی عمارت بنی ہے، تعریف عمارت کی ہو رہی ہے. لیکن کاریگر کھڑا ہوا ہو، وہ خوش ہو رہا ہے منی من میں. کیوں؟ ارے بنائی تو اس نے ہے نا. تعریف تو ٹیبل کی، عمارت کی، دیوار کی ہو رہی ہے، مگر وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جب ہم بندوں کی تعریف کرتے ہیں، اللہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ بندے کو بنانے والا تو اللہ ہے. اس لیے تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اللہ ہمارا کیا ہے بولیے؟ پالنے والا ہے. اللہ کیا ہے ہمارا؟ پالنے والا ہے. تو ماں باپ بھی پالتے ہیں، ماں باپ بھی پالتے ہیں. تو کیا شرک ہو گیا؟ برابری ہو گئی؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. جن معنی میں اللہ پالتا ہے ان معنی میں بندے نہیں پالتے. اولاد کا، ماں باپ کا پالنا حقیقت میں اللہ ہی کا پالنا ہے، لیکن اللہ وہاں پالتا ہے جہاں ماں باپ پال نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے. مثال کے طور پر اولاد ماں کے پیٹ میں ہو، بچہ ماں کے شکم میں ہو، اب ماں غذا دے نہیں سکتی، باپ نہیں دے سکتا، کوئی اور چیز دے نہیں سکتی، مگر ایک ذات ہے جو ماں کے پیٹ میں بھی بچے کو رزق دیتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اللہ ہمارا پالنے والا ہے. اس لیے کہتے ہیں اللہ، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، بہت زیادہ مہربان ہے، کرم فرمانے والا ہے. رحمان جو ہے اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ نعمتیں دے. رحیم اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ رحمت کرتا رہے. تو سب سے زیادہ ہمیں نعمت جو دے رہا ہے بولیے اللہ دے رہا ہے، اور رحمت بھی ہم پہ اپنے بندوں پہ کرنے والا کون ہے بولیے؟ اللہ کر رہا ہے. ایک لفظ بات کو ذہن میں رکھیے، رحیم کہہ سکتے ہیں کسی کو، رحمان نہیں کہہ سکتے کسی کو. مثلا کسی کا نام ہو نا عبد الرحمان، تو بعض لوگ کہتے ہیں رحمان بھائی آئیے، کھائیے، بیٹھیے، پیئے، سوئیے، جائیے. رحمان نہیں کہہ سکتے. رحمان کہنا گناہ ہے، ناجائز ہے. خاص اللہ کا نام ہے، اس پہ توجہ کرے خاص کر کے. اگر کسی نے ایک بات بھی آج میرے سمجھ لی تو میری محنت وصول ہو جائے گی. کہ آج کے بعد کسی کو رحمان بولیے نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ عبد الرحمان کہیں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس کے بعد آخری آیت ہمارے درس کی، مالک یوم الدین. اللہ مالک ہے قیامت کے دن کا، روز جزا کے دن کا. اللہ مالک ہے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ذرا سوچ کے جواب دیجیے گا، اور پلیز فار گاڈ سے جواب مجھے ضرور دیجیے گا. وہ کیا ہے؟ اللہ آج کا مالک نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے مالک یوم الدین، وہ مالک یوم جزا کے دن کا، مالک قیامت کے دن کا. تو کیا اللہ آج کا مالک نہیں ہے جی؟ سر یہ بولے نا زور سے، ڈرے نہیں. اللہ آج کا بھی مالک ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے قیامت کی قید کیوں لگائی ہے؟ یہ بڑے لطف کی بات بتا رہا ہوں، بڑے لطف کی بات. آپ پر وجد طاری ہوگا، آپ کا دل اشک اشک کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو اللہ نہیں مانتے، جو رب کو رب نہیں مانتے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا وہ مانے گا، وہ مان جائے گا. اللہ فرمایا بتاؤ لمن الملک اليوم، بولو آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہیں گے للہ الواحد القہار. تو اللہ واحد قہار کی بادشاہت ہے.
جو اللہ کو نہیں مانتے تھے اس دن مان جائیں گے، لیکن اس دن کا ماننا ان کے نفع نہیں دے گا۔ اللہ نے اس لیے قید لگائی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تھا انا سید ولد آدم، میں سردار ہوں آدم اولاد کا، قیامت کے دن میں آدم اولاد کا سردار ہوں گا۔ حضور نے بھی قیامت کی قید لگائی ہے، دنیا کی قید نہیں لگائی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رسول اللہ کو اپنا سردار نہیں مانتے، لیکن قیامت کے دن مان جائیں گے، لیکن ان کا ماننا نفع نہیں دے گا، اس لیے کہ جو یہاں مانے گا تب نفع دے گا، جو یہاں نہیں مانے گا اسے وہاں ماننے کا نفع بولیے نہیں دے گا۔ اس لیے کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ اگر قیامت میں مان گیا تو پھر نہیں مان گیا۔ کیا ہے وہ شعر؟ وہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا۔ لیکن آج ایمان ایسا کر لو، انہیں جانا انہیں مانا، کہیے نا دوستو سارے ہمارے، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد سے مسلمان گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔